السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسامہ تنویر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹی فار ٹاک نیوز۔ جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کشمیر کی آن، کشمیر کی شان، سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب راجہ فاروق حیدر خان صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ سر سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ جی شکریہ جی، ٹی فار ٹاک کا بھی شکریہ، آپ نے یہ موقع فراہم کیا بات کرنے کا، آپ کا شکریہ۔ اچھا سر، سب سے پہلے آج سعید علی شاہ گیلانی صاحب کی دوسری برسی منائی گئی ہے، تو اس کے بارے میں آپ مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کی عوام کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے، آج اس بزرگ کشمیر رہنما کی دوسری برسی ہے۔ غالباً 91 سال کی عمر میں انہوں نے اس دار فانی سے کوچ کیا، اور گیلانی صاحب تحریک عبوریت کا ایک درخشاں ستارہ، اور وہ ایک ثابت قدمی کے ساتھ اپنے نظریے پر قائم رہے۔ اس میں کبھی جھول نہیں آیا، کبھی ہندوستان کے آگے سر نگو نہیں کیا۔ وہ عرصہ دراز تک گرفتار بھی رہے، باہر بھی نکلے، پھر گھر کے اندر نظر بند بھی رہے، اور آخر میں جو ان کی جو تدفین کے موقع پر جو بھارتی حکومت جو رویہ اختیار کیا، وہ انتہائی ظالمانہ اور اخلاق سے دور تھا۔ یعنی لوگ اپنے اس محبوب رہنما کے حوالے سے ان کی نماز جنازہ میں بھی بھرپور شرکت نہ کر سکے۔ ہندوستان کو خوف تھا کہ علی گیلانی کے نماز جنازہ میں ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا کشمیری پروٹیسٹ کریں کہ جو ہندوستان کی حکومت سنبھالنے میں ناکام ہو جائے۔ بہرحال وہ ایک درخشاں ستارہ تھے، اپنے نظریے پر وہ قائم رہے۔ اس میں کبھی، میں پھر دوبارہ کہتا ہوں، کبھی جھول نہیں آیا اس میں۔ اب ہمیں اس وقت یہ ہے کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، میرواز صاحب نظر بند ہیں، اور ملک صاحب ہیں، اپنے شاہ صاحب ہیں، مسرت عالم صاحب ہیں، شبیر شاہ صاحب کی بات کریں، مسرت عالم صاحب ہیں، اسیہ اندرابی صاحبہ ہیں، اور اس طرح کے بے شمار ہمارے جو قائدین ہیں وہ اس وقت پابند سلاسل ہیں۔ ہندوستان کا خیال شاید یہ ہے کہ ان کو میں پابند سلاسل رکھ کر تو میں اپنی مرضی کا جو ہے نا کوئی کشمیر کے اندر کوئی حل ٹھونس سکوں گا، وہ اس کو بھول ہے۔ یہ جن حضرات کے میں نے نام لیے ہیں، ان کے پیروکار بڑے سچے ہیں، اور اصل مسئلہ ہے حق خودارادیت کا۔ کیا ہم کشمیری کیا کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا حق دیا جائے کہ ہم اپنی آئندہ زندگی کیسے گزار سکتے ہیں۔ یہ تسلیم شدہ حق ہے دنیا میں، ایک یون کے چارٹر میں بھی یہی ہے۔ کشمیری کوئی اور چیز تو نہیں مانگتے، کوئی ہندوستان کے ساتھ کوئی اس کو جنگ تو نہیں کرنا چاہتے، ہندوستان کے حصے تو نہیں بکھرا کرنا چاہتے۔ کشمیر ریاست جموں کشمیر کبھی بھی ہندوستان کے حصہ نہیں رہی، اور یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس حق کے لیے جو یہ قافلہ سالاروں میں سے ایک سالار گیلانی صاحب تھے، تو ان کا پیغام موجود ہے، ان سے ملنے والے لوگ موجود ہیں، ان کے لوگوں نے گفتگو سنی ہوئی ہے، ان کے پیروکار موجود ہیں۔ تو یقیناً کشمیری کی جو آزادی کی جدوجہد ہے، یہ اپنے انشاءاللہ منطقی انتہا کو پہنچے گی، اور اس حوالے سے کشمیر نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ 13 جولائی 1931 سے لے کے، بلکہ اس سے پہلے، لیکن ایک جو بڑا ایک واقعہ ہوا تھا وہ 13 جولائی کو ہوا تھا۔ پھر جو 6 نومبر کو ادھر جموں میں ہوا، مسلمانوں کا جو قتل عام ہوا، تو بے شمار ایسے واقعات ہیں۔ پھر شیخ عبداللہ بنا، اس کی گرفتاری ہوئی جب اس وقت بھی کشمیری مارے گئے، اور اس کے بعد جو ایک انتخاب ہوا 1987 میں، جس کو ہندوستان کی حکومت نے نہیں مانا متعدد مسلم محاذ کی وجہ سے، جس کے گیلانی صاحب اس کے بڑے رہنماؤں سے رہنما تھے۔ تو یہ جو ہے، یہ اس کو وہ ہندوستان جو ہے وہ کوشش ہے اس کی کہ یہ آزادی کی جدوجہد کو جو ہے میں دبا سکوں، تو دبا نہیں سکے گا۔ ٹھیک ہے، آج کچھ ایسے حالات ہیں کہ جس سے شاید ہندوستان میں لوگوں کو مودی تاثر دے رہا ہے، چونکہ اس میں الیکشن آ رہا ہے، ہو سکتا ہے اور سختی کرے گا وہ کشمیر میں، مطلب ہے لوگوں کو کچلنے کے لیے، لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ ہمارا مسئلہ 370 نہیں ہے، 35 ہے جو IL-84 ہے، جس میں اسٹیٹ سبجیکٹ ہے، جس میں کشمیریوں کی شناخت ہے، اس کو ختم کر لی ہندوستان نے کچھ کیا۔ انشاءاللہ تو لوگ کامیاب نہیں ہوگا اس میں، اور میں اپنے جموں کے بھائیوں کو بھی کہتا ہوں کہ سب سے نقصان آپ کا ہوگا۔ وادی میں تو جب آئے گا کوئی آئے گا، لیکن جموں میں جو ہے وہ قبضہ کریں گے لوگ، جو مہاجرین اپنے گھر بار چھوڑ کر پاکستان آ گئے تھے یہ 1947 میں، ان کی مکانوں پر، زمینوں پر وہ قبضہ کروائے گا ان سے۔ تو آپ کی جموں والوں کو میں کہتا ہوں کہ آپ کی حیثیت وہی ہوگی جو آج فلسطین کے اندر جو مقامی یہودیوں کی ہے،
اور وہ جو باہر سے جو یہودیاں ہیں وہی آج اس کے مالک ہیں، اس کے اسرائیل کے۔ تو یہ آپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وادی میں جو جدوجہد جاری ہے اس کا ساتھ دیں۔ سارے کشمیری ہمارے بھائی ہیں، وہ ہندو ہیں، بدھ ہیں، سکھ ہیں، جتنے لوگ بستے ہیں وہاں پر، سب ریاست جموں کشمیر کے شہری ہیں، سب کشمیری ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس میں جو اسی مقصد کے اصول کے جو گیلانی صاحب نے جو قربانیاں دی ہیں وہ سنہری عروج سے لکھی جائیں گی، اور تاریخ ان کو کبھی فراموش نہیں کرے گی کہ جو انہوں نے ایک مجاہدانہ کردار جو ادا کیا۔ تو اللہ سے یہی دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ حضور پاک کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ جب گیلانی صاحب کو پھر اٹھایا جائے گا قیامت کے بعد، تو ضرور اللہ میاں ان سے خوش ہوگا کہ انہوں نے اپنا جو ہے جو ان کے لیے ویسے ایک مسلمان جو ان کی ذمہ داری سونپی تھی رہنما کی، سے ان کو پوری کی ہے۔ اچھا سر، دوسری بات، آزاد کشمیر میں وزراء کو ابھی تک محکمہ الاٹ نہیں ہو سکی، کیا دیکھ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں تاریخ عدم اعتماد ہوگی یا کچھ اور محکمے کب تک ملیں گے؟ کیا چانس لگ رہے ہیں؟ تاریخ اعتماد تو ابھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ وزیر اعظم کو چاہیے محکمہ دے، اس کو کابینہ بنائی ہے، تو یہ تو بوجھ ہوں گے اگر اس آزاد کشمیر کے سرزمین اگر وزراء کو وہ پورٹ فولیو نہیں دیتا، تو اس سے جگ سائی ہے۔ کشمیر، اس کشمیر میں بھی لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہوں گے، ادھر بھی ہے کہ یہ کابینہ اتنی بڑی بنائی ہے تو ان کے محکمہ دیں تاکہ ریاست کا نظام چل سکے۔ یہ بھی جو تھوڑی بہت جو خرابی پیدا ہوئی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ کابینہ نہیں ہے۔ وزراء جو ہوتے ہیں یہ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں، اور عوام نے انہی کے پاس جانا ہوتا ہے، وہی پھر انتظامیہ کو آگے مطلب ہے احکامات جاری کرتے ہیں کہ فلاں کا حق ہے، اس کو اس طرح دیا جائے، اس کو ایسے کیا جائے، اس کو کیسے کیا جائے۔ تو اب ان کے پاس محکمہ ہی نہیں ہے، تو وہ بھی حضور مطلب بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ وزیر اعظم کو فوری طور پر جو ان کو کابینہ کہ یہ جو اس نے بنائی ہے ان کو وزراء دیے تاکہ ریاست کا جو کام چل سکے، نہیں ہوگا تو پھر مشکل ہو جائے گی۔ اچھا سر، آخری سوال سر، آزاد کشمیر میں پچھلے 4 ماہ سے آٹے کا بحران اور اس ماہ تو بجلی کی بلوں میں بے انتہا اضافہ، عوام بہت پریشان ہے آزاد کشمیر میں، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، بجلی کے بلوں میں اضافہ آزاد کشمیر حکومت پہ بس میں نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ چونکہ ادھر سے آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ آزاد کشمیر کا پورے پاکستان میں لوگ بجلی کے اس کی شرح انہوں نے ابھی رکھی ہے، اس کے مطابق جو بجلی کے بلوں کی ادائیگی ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ وہ شہروں میں رہنے والے کرایہ مکان بھی دیں گے، بچوں کو پڑھانا بھی ہے، زندگی موت بھی ہے، غمی خوشی بھی ہے، اور اس کے بعد یہ کہ اوپر سے یہ جو اضافہ ناروا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ذاتی ہوئی ہے۔ مثلا آج جس طرح تیل کی کمی بڑی جو لیوی جو پوری کر دی گئی ہے کہ یہ مرحلہ وال بتدریج کریں گے، تو وہ بات یہ ہے کہ اس سے جو ہے نا کہ یہ نہ یہ اس کی ہماری معیشت کو اس سے کوئی فائدہ پہنچے گا، تو نہ جو ہے وہ جو غریب آدمی جس کی کمر پہلے دوری ہو گئی ہے تو وہ بچ سکتا ہے مزید اس کے افراد سے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے اور کوئی ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے جس سے اس کا بوجھ کم ہو سکے۔ آٹا پرابلم یہ ہے کہ ہم آٹا مہنگا خرید کر آزاد کشمیر میں سستا بیچتے ہیں۔ اب آزاد کشمیر کے اتنے بڑے مالی وسائل تو نہیں ہیں، حکومت پاکستان بھی نہیں کر سکتی، تو اس میں یہ ہے کہ حکومت کو جہاں تک ان کو ممکن ہے ان کو لوگوں کو جو ہے ریلیف دینا چاہیے آٹے کے حوالے سے۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اسی کے ساتھ آج کا پروگرام کرتے ہیں اینڈ، ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔